مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. ہمارے حوصلے بلند ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ ہیں محترم جناب ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری صاحب، اور آج ہم نہ صرف ان کو جاننے کی کوشش کریں گے بلکہ ان کے حوالے سے اپنے آپ کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے، ذاتی طور پر بھی اور من حیث القوم بھی، کہ ہم کہاں تھے اور اس وقت کہاں ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ 1932 میں پیدا ہوئے، غالباً 27 دسمبر، اور جگہ کون سی تھی، کون سا علاقہ تھا؟ انڈیا میں ایک شہر ہے الہ آباد. اچھا جی. اس ضلع کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا. جی، گاؤں کا نام منڈارا. کیسا تھا، کچھ یاد ہے منڈارا کیسا تھا وہ؟ ہاں، اچھی طرح یاد ہے. جی. ایک درمیانی سائز کا گاؤں تھا. اب میں اندازہ کروں تو وہ لگتا ہے کہ 5-7 ہزار باشندوں کا گاؤں تھا، جس میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے. مسلمانوں میں سادات کا خاندان بھی آباد تھا، اور ہندوؤں میں بھی ان کے سارے کاسٹ موجود تھے. گاؤں کی اپنی دل فریبیاں ہوتی، وہ بھی ذہن میں ہے. میں اگر رہا تو الہ آباد میں، جی، لیکن سال کے کچھ ہفتے ضرور اپنے دیہات میں گزارا کرتا تھا. تو دونوں طرح کی زندگیوں سے شروع سے آگاہ تھا. اچھا، گاؤں میں ہندو زیادہ تھے یا مسلمان زیادہ تھے؟ ہندو کچھ زیادہ ہوں گے، زیادہ ہوں گے، لیکن مسلمان بھی اچھی خاصی تعداد. ٹھیک تھا. یعنی ہم سنتے ہیں کہ جب ہندو اور مسلمان رہتے تھے تو اچھوت اور اس طرح کی اور چیزیں بہت زیادہ تھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کھانا پینا، یا جو بنیاد بنی عام طور پر ہماری بعد میں 2 نیشن تھیوری کی، واقعی ہوتا تھا ایسا؟ اس زمانے میں تو یہ بہت تھا، اور یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی ہندو مسلمانوں کا کھانا کھا لے گا یا ان کا پانی پی لے گا. چنانچہ الہ آباد سے منڈارا آتے ہوئے ٹرین پر یا واپس جاتے ہوئے ہندو پانی، مسلم پانی، اچھا، الگ الگ رکھا ہوتا تھا؟ نہیں، آواز آتی تھی. اوکے اوکے. الگ الگ بھی رکھا ہوتا تھا تاکہ جب آدمی صحیح جگہ پہ پانی پی لے. مسلمانوں کے ہاں تو کوئی تصور نہیں تھا کہ ہندو کا پانی کوئی پلید چیز ہے، لیکن ان کے ہاں تھا کہ وہ مسلمانوں کا پانی نہیں پی سکتے. جیسے ہاتھ لگ گیا کسی مسلمان کا ان کے کسی کھانے کی چیز کو یا برتن کو، تو وہ میں ایک واقعہ جی جو مجھے یاد ہے، اور میرے خیال سے میں 10-11-12 سال کا تھا. میرے تایا کی جو الہ آباد ہائی کورٹ میں کام کرتے تھے، ان کی کوئی بڑی ترقی ہوئی تھی. اس کی خوشی میں انہوں نے اپنے دوستوں اور ہائی کورٹ کے لوگوں کو دعوت دی، اور اس میں ہندو بھی شریک تھے.
اور یہ دعوت خاصی بڑی دعوت تھی، اگرچہ ہوئی تو ہمارے گھر پہ ہی تھی، جی لیکن کافی لوگ شریک تھے، جس میں غیر معمولی بات یہ تھی کہ ہائی کورٹ کے ججز بھی شریک تھے۔ تو ہمیں یاد ہے کہ ہندوؤں کے لیے جو کھانا رکھا گیا اس کے پکانے والے بھی ہندو تھے، اور چونکہ وہ ہمارے برتنوں میں نہیں کھا سکتے تھے تو اس کے لیے خاص اہتمام کرنا پڑا کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ پتوں پہ رکھ کے جی ان کو کھانا دیا گیا، علیحدہ بیٹھے اور علیحدہ ان کو کھانا سرو ہوا۔ تو یہ ایک واقعہ یاد ہے اس چھوت چھات کا۔ ادروائز بھی جو لوگ ملتے جلتے تھے مسلمان اور اس کو، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جیسا کہ ٹو نیشن تھیوری میں کہا جاتا ہے کہ مختلف جو دونوں الگ الگ قومیں تھیں، یہ ایک بڑا اسپیکٹ تھا اس میں، یا سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور چیزیں جو زیادہ اہم تھیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ الہ آباد شہر میں وہ شہر تقسیم تھا مسلمان محلوں اور ہندو محلوں میں، ٹھیک، حد بندی سی تھی، فلاں جگہ تک مسلمان ہیں، اس کے بعد ہندو ہیں۔ گویا تقسیم تو پہلے اسی سے موجود تھی۔ ہاں، میرا مطلب یہ کہ یہ ایک تقسیم تو پہلے ہی سے تھی، اور پھر وقتاً فوقتاً ہندوؤں مسلمانوں کے درمیان فسادات کا بھی سلسلہ تھا۔ دشہرے پہ اور ایسے مواقع پہ یہ واقعات بھی ہوتے رہتے تھے۔ لیکن تقسیم جب آزادی ملنے کا دن قریب آیا تو خوف اور نفرت کے جذبات بہت تیز ہو گئے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ پاکستان جب بنا تو میں الہ آباد میں ہی تھا، لیکن رات میں ہندوؤں کے نعروں کی آوازیں آتی رہتی تھی، ہم لوگ بچے سہمے ہوئے رہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ یہ جو نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ پاکستان بننے سے پہلے موجود تھا؟ اب وہ نعرے کیا لگتے تھے سارے وہ یاد نہیں ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ تحریک پاکستان کے قائدین، خاص طور پہ قائد اعظم اور نوابزادہ لیاقت علی خان، نواب اسماعیل خان، یہ اس کو ایک مسلمہ حقیقت کے طور پہ پیش کرتے تھے کہ مسلمان اس ملک میں کوئی اقلیت نہیں ہے، یعنی ان کی محض اقلیت نہیں ہے، بلکہ ان کی حیثیت ایک قوم کی ہے، اور جب آزادی مل رہی ہے تو مسلمانوں کو بھی آزادی یعنی حکمرانی کا ایک حصہ ملنا چاہیے۔ اس کا جواز کیا تھا؟ جواز یہ تھا کہ ایک قوم کی حیثیت سے
ہماری تہذیب، ہمارا ثقافت، ہمارے زندگی کا تصور، ہمارے نظریات، کس قسم کی زندگی درست ہے، کس قسم کی نہیں، ان میں ہمارا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اور ایک آغاز خطِ زمین جب مل جائے گا تو اولاً تو ہم اپنی ان خصائص کی حفاظت کر سکیں گے اور ان کو بروز کار لا سکیں گے۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان ان لوگوں نے بار بار یہ بات کہی تھی کہ پاکستان اسلام کی ایک لیبارٹری ہوگی اور ہم دکھا سکیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی اسلام کے تصورات کے سائے میں اس طرح پھلے پھولے گی کہ اپنی شناخت پیش کر سکے اور یہ بھی بتا سکے کہ یہ نوع انسانی کے لیے ایک بہتر طرز زندگی ہے۔ اس بات کا بار بار ذکر ہوا، نعرے تو یاد نہیں کون کون سے لگتے تھے، یہ بھی لگتا تھا غالباً، لیکن جو کمٹمنٹ تھا قوم کا اور جو اس کی تمنا تھی وہ تحریک پاکستان کے قائدین کی زبان سے بار بار اس کی صراحت کی جاتی تھی، اور وہ یہی تھی کہ یہ ملک اسلام کا گہوارہ ہوگا اور اسلام کے اصولوں کے مطابق یہاں زندگی پروان چلے گی اور مسلمان اپنی شناخت حاصل کر سکے۔ اچھا، قائد اعظم کی شخصیت میں ایسا کیا کرزما تھا کہ لوگ نہ ان کی زبان سمجھ رہے ہیں، نہ وہ اس طرح کے لباس میں ان کے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی وہ پاکستانی قوم کے جو ہے یا اس وقت کی جو مسلمان تھے ان کے وہ لیڈر بن جاتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرنے لگتے ہیں؟ کس چیز نے اٹریکٹ کیا ہمارے لوگوں کو؟ میری عمر اس وقت اتنی نہیں تھی کہ میں اس کا تجزیہ کر سکوں، لیکن میرے خیال سے دو باتیں تھیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ جو بات قائد اعظم کہہ رہے تھے تو لوگوں کے دل کی آواز تھی، سب سے بڑی بات تو یہ تھی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی بات یہ تھی کہ قائد اعظم کا کیریکٹر ہر شخص کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اس کردار کا آدمی ہے کہ اس پہ پورا بھروسہ کیا جا سکتا، ہر معاملے میں بات کرے گا تو سچ کہے گا، اور اس سے یہ ڈر نہیں ہے کہ کسی معاملے میں خیانت کرے، بالی خیانت یا کسی اور کچھ۔ اب یہ اطمینان کیسے پیدا ہوا میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ شخص یہ
اطمینان ہر ایک کے دل میں تھا. اور وہ جو کہتے ہیں کہ لارجر دین لائف، وہ قائد اعظم کی شخصیت ہر شخص کے ذہن میں تھی. یعنی مجھے یاد ہے کہ کسی باہر کے صحافی نے لکھا تھا مسلمانوں کے بارے میں کہ ان کے لیڈر نمبر 1 محمد علی جناح، لیڈر نمبر 2 محمد علی جناح، لیڈر نمبر 3 محمد علی جناح. 8-9 بار اس نے محمد علی جناح کا نام کیا. اس کے بعد لیاقت علی خان کا نام لکھا. مطلب یہ ہے کہ جو پورا فرق بھروسہ اسی پہ ہے جی، فرق جو تھا بہت زیادہ تھا. وہ بہت بڑا فرق تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اس وقت کوئی آپ کی ایکٹر پارٹیسپیشن، آپ کے والد مولانا ظفر احمد انصاری صاحب تو ایکٹر ہوں گے میرے خیال اس وقت بھی، کچھ ان کے حوالے سے کہ کیا کچھ گھر میں گفتگو ان کے ساتھ آپ کے والد صاحب نے کس طرح سے اس تحریک میں حصہ لیا؟ جی اچھی طرح یاد ہے. یہ بات آپ کو بتا دوں ذاتی طور پہ جی کہ میں الہ آباد میں رہتا تھا اپنے تایا کے ساتھ. ٹھیک. وہ لاول تھے اور چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے احترام میں اپنا بڑا بیٹا ان کے ساتھ چھوڑ دیا تھا تاکہ لاولدیت نہ محسوس ہو. اچھا ٹھیک. تو میں رہتا تھا الہ آباد میں، لیکن والد صاحب وقتاً فوقتاً آتے تھے اور میں گرمی کی چھٹی میں دلی چلا جاتا تھا. میں نے بہت سی تاریخی چیزیں اس وجہ سے دیکھی ہیں کہ اپنے کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں. 1943 میں کراچی میں جو غالباً دسمبر کے مہینے میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا. اس میں اپنے والد کے ساتھ چھٹی میں آیا ہوا تو چلا آیا تھا. ٹھیک. اب سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت محض بیٹے ہونے کی وجہ سے مجھ کو حاصل ہوئی. جس طرح تفصیل سے بتائیں جی ہمیں کیا. اس میں جو اہم ترین بات تھی وہ اس میں مسلم لیگ نے مجلس عمل کا اعلان کیا، کمیٹی آف ایکشن، جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک چھوٹی کمیٹی جو عملی اقدام کرے گی پاکستان کے حصول کے سلسلے میں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کے 3 ارکان تھے. صدر تھے نوابزادہ اسماعیل صاحب، 1-2 اور آدمی ممبر تھے اور میرے والد اس کے سیکرٹری تھے. 3-4 آدمی جی پر مشتمل تھی کمیٹی. تو جناح صاحب نے بڑے جوش و خروش کی تقریر کی اور اس سے ایسے دل گرما جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف ہم اب بڑھ رہے ہیں، اس کا حصول قریب آ رہا ہے.
لیکن اس میں جو سب سے زیادہ جس بات کی یاد ہے بہادر یار جنگ کی انتہائی ولولہ انگیز اور پرجوش تقریر تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ قائد اعظم، آپ جس پاکستان کو بنانے جا رہے ہیں میں اس کا ایک ادنا سپاہی ہوں، اس کے لیے آپ جو حکم دیں گے ایک سپاہی کی حیثیت، لیکن یہ پاکستان جو ہمیں چاہیے وہ اسلام کا پاکستان چاہیے، محمد رسول اللہ کا پاکستان چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پاکستان چاہیے اسلام کے نظام زندگی جس پہ پھلے پھولے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہمیں آپ کا پاکستان نہیں چاہیے۔ واہ، جناح صاحب نے وہاں اپنی سیٹ سے کہا کہ یو آر چیلنجنگ می، مذاق سے، جی تو بڑی غیر معمولی تقریر تھی، ایک ایسی تقریر جو اس پے کا مقرر کوئی رہا نہیں، نواب بہادر یار جنگ کا۔ جی میں چھوٹا تھا لیکن ان کی شخصیت کا بہت بڑا اثر مجھ پہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ان کی تقریر جب ختم ہوئی تو ایک نوجوان جو ایسا لگتا تھا کہ اس کے خیالات پراگندہ تھے اسلام کے بارے میں، ان سے آ کے لپٹ گیا اور رونے لگا۔ یہ نقوش اس کے ہیں۔ اس کے علاوہ میں الہ آباد سے واقف تھا یا دلی سے واقف تھا، کراچی کا شہر پہلی بار میں نے دیکھا اور مجھے بڑا دلاویز لگا۔ یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ 4 سال بعد اسی شہر کو پاکستان کا دارالحکومت بننا۔ اس کے علاوہ آپ نے والد صاحب کے ساتھ کسی اور کئی چیزیں۔ جی اس کے بعد سن 46 میں گرمی کی چھٹی میں دلی آیا ہوا تھا، تو اس موقع پہ شملہ کانفرنس نمبر 2 ہوئی، ایک سن 45 میں ہوئی تھی، دوسری سن 46 میں۔ تو میں والد صاحب کے ساتھ ساتھ چلا گیا۔ وہ وہاں کے ایک ہوٹل میں ٹھہرے تھے، پتہ نہیں کارلٹن ہوٹل ہے ایسا کچھ جی نام تھا۔ دن بھر وہ مصروف رہتے تھے اس لیے کہ وہ شملہ کانفرنس ہو رہی تھی، اس کے سلسلے میں اور مسلم لیگ کے لیڈران بھی آئے ہوئے تھے۔ اس میں 3-4 آدمی دن میں تو انگریزی کھانا کھا لیتے تھے، شام کو دیسی کھانا وہ لوگ میرے والد کے ساتھ کھاتے تھے۔ ان میں جو لوگ پابندی سے آتے تھے
عبد البتیج چودھری تھے آسام کے. مدراس کے ایک حاجی اسحاق سیٹھ مدراس کے ایسا خیال پڑتا ہے کہ شاید بلوچستان کے قاضی عیسیٰ بھی آتے تھے اور ایک دو آدمی، تو ان سے ان کی آپس کی گفتگو سن کے مزہ آتا تھا کہ آج کیا ہوا، کیا بات رہی، کانگریس کا کیا موقف تھا. اور اسی میں ایک دن رات کے کھانے پہ حضرت معانی صاحب بھی آ گئے تھے. تو وہ ان کا خاص اپنا انداز گفتگو تھا، وہ بھی بڑا پرلطف تھا. یہ بات تو ہمیں بعد میں پتہ چلی کہ وہ شاعر کتنے بڑے ہیں. اس وقت تو ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے. سن 46 میں چھٹی کے بعد بمبئی میں مسلم لیگ کا ایک اجلاس ہوا. ٹھیک. ہاں میں ایک بات بھول گیا. اپریل یا مئی میں سن 46 میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کامیاب ہونے والے ارکان کا ایک کنونشن تھا. چھٹی میں اس میں بھی شرکت کا موقع ملا. یہ بہت بڑا تھا اس لیے کہ ہندوستان بھر کے جو ارکان تھے وہ آئے ہوئے تھے. اس موقع پہ ان ارکان نے ایک حلف اٹھایا. اب اس کی اور چیزیں تو یاد نہیں رہی، لیکن یہ یاد ہے کہ اس حلف کا آغاز ہوتا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. واہ سبحان اللہ. یہ اس کا وہ تھا. اور اس پہ بعض ارکان میں جوش میں آ کے اپنے خون سے دستخط کی تھی. اللہ اکبر. سن 46 ہی کا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ چھٹی کے بعد 3-4 روز بمبئی میں ایک اجلاس ہوا. میرے خیال سے وہ کمیٹی آف ایکشن کے تحت ہوا تھا. ممکن میرا حافظہ غلطی کر رہا. دلی سے ایک صاحب الہ آباد آ رہے تھے اور ان کا ارادہ تھا بمبئی جانے کا اس اجلاس میں. تو میرے والد نے ویسے ہی ان سے کہا کہ دیکھنا کہ اگر وہ آنا چاہیں تو لیتے آنا اپنے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ انصاری صاحب نے کہا تھا تم چلنا چاہو تو میرے ساتھ چل لیا. ان صاحب کا نام تھا مولانا سیفی ندوی. تو ان کے ساتھ ہم تیار ہو گئے اور
मुंबई के लिए रवाना हो गए। याद नहीं वो ट्रेन कहाँ से जाती थी, लेकिन सईद हुसैन इमाम साहब और मेरा ख्याल है सईद हुसैन इमाम साहब मजलिस अमल के रुकन भी थे, तो वो भी कहीं आगे से बैठ गए। वो शायद फर्स्ट सेकंड क्लास में कहीं थे। लेकिन मुझसे वाकिफ थे गालिबन शिमला से, तो मैंने उनको बताया कि मैं चल रहा हूँ, इससे बड़े खुश हुए। एक आध स्टेशन अपने साथ बिठा लिया। फिर एक नहायत वलवला अंगेज इस्तकबाल इस गाड़ी पे आने वालों का किया गया जो इस सेशन के लिए आए थे। पाकिस्तान के लिए जोश खरोश दीदी था। मेरे ख्याल से तो सन 46 में भी बम्बई के एक हिस्से को जहाँ मुसलमान कसरत रहते थे, मुझे याद पड़ता है कि मोहम्मद अली स्ट्रीट, इन जगहों को पाकिस्तानी कहते थे कि ये पाकिस्तान। उसकी कुछ यादें हैं। और ये सफ़र ज़ाती तौर पे मेरे लिए बड़ी अहमियत का हासिल है कि इसमें कायद आज़म का जो मकान था मरीबार हिल पे, वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। अब ये इतनी बड़ी बात थी जिसका आज तस्वुर नहीं कर सकता कोई कि ये कितना बड़ा एजाज़ था किसी के लिए। यहाँ भी वही वलवला, वही जज्बा कि पाकिस्तान बनाना है, इसके लिए अगर कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी तो कुर्बानी देनी। जिस वक्त आप ये पाकिस्तान बना तो आप उसी वक्त ही आपका ख़ानदान इधर ट्रांसफ़र हो गया था, आ गया हिजरत करके, या उसके बाद आया? कब आए? कि मेरे वालिद साहब तो यहाँ अगस्त की 10 को पहुँच गए थे या 9 को पहुँच गए थे, मगर उसके साथ मेरे दूसरे भाई बहन थे। मैं इलाहाबाद में था। उनकी ट्रेन वो आखिरी ट्रेन है जो नहीं कटी, जिस पे हमला नहीं हुआ। और इलाहाबाद में हम लोग उनकी खैरियत के लिए बहुत परेशान थे, इसलिए कि उसके बाद तो ट्रेनों के कटने का सिलसिला शुरू हो गया था। और दिल्ली में भी बहुत बड़े पैमाने पे कुछ सुकून हुआ। लेकिन मैं बम्बई के रास्ते से अपनी ताई को लेके बम्बई के ज़रिए यानी पानी के जहाज़ पे जी। मैं 10 अक्टूबर 1947 को पहुंचा कराची। तो आपकी जो फैमिली, दूसरे ख़ानदान था, वो भी कराची में ही आ गए थे, वालिद जो थे, या वो? मेरे ताया रह गए थे, उनकी बीवी आ गई थी अच्छा। मेरे साथ। फिर कुछ दिन में वो भी आ गए। इलाहाबाद में कोई फसाद इस तरह का नहीं हुआ, या इत्मीनान से लोग आ गए, या और कोई खबरें आपने इधर उधर से सुनी कि क्या हो रहा है,
اور کیا مشکلات چل رہی ہیں؟ وہ زمانہ اتنی شورش کا تھا کہ کون سا شہر ہے جہاں فساد ہو رہا ہے، کہاں نہیں ہو رہا ہے، اس کا کوئی امتیاز باقی نہیں رہا تھا. بعض جگہوں میں بہت زیادہ ہوا، مشرق پنجاب میں بہت زیادہ ہوا، دلی میں بہت زیادہ ہوا، بنگال میں خاصا ہوا، بہار میں تو سن 46 میں بھی بہت ہوا تھا. یہ اگر ہم تھوڑی سی گفتگو کو اس طرف لے جائیں کہ کیا ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ ہم کیا، یعنی آج بھی بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اگر ہم ایک ہی اکٹھا رہتا ہندوستان تو ٹھیک تھا، خام خواہ جو ہے اس کو تقسیم کیا، اور ابھی بھی تو مسلمان ہمارے پاکستان سے زیادہ انڈیا میں رہتے ہیں اور وہ ٹھیک رہتے ہیں. مطلب یہ کہ آزادی کوئی نعمت ہے یا نہیں، تو یہ منطق اور بحث کی چیز نہیں ہے، یہ احساس و شعور کی چیز ہے. ٹھیک. دوسرے، ایک طریقہ جانچنے کا، اگر اصول اور مبادی اور نصب العین چیزوں کو نظر انداز بھی کر دیا جائے، وہی خاندان جس کے کچھ لوگ انڈیا میں ہیں اور وہی خاندان جس کے کچھ لوگ پاکستان میں ہیں، ٹھیک. اگر خالص مادی طور پہ بھی ان کا موازنہ کیا جائے تو فرق زمین و آسمان کا ہے. اور جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ جبری طور پہ ان کے بہار یا یو پی میں لے جا کے 6 مہینہ زبردستی ان کو وہاں رکھا جائے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ پاکستانیوں نے اپنے ملک کو ویسا کیا ہے جیسا کہ انہیں کرنا چاہیے. یہ ملک بہت بہتر ہو سکتا تھا اگر ہم اس جذبے کو برقرار رکھتے جس جذبے کے ساتھ یہ ملک بنا تھا اور جس جذبے کے ساتھ لوگ اس ملک میں آئے تھے. اس وقت یہ عام بات تھی کہ جب کوئی آدمی یہاں پہنچتا تھا تو پہلا کام یہ کرتا تھا کہ جہاں بھی وہ سجدے میں گر کے واہ. اللہ کا شکر ادا کرتا. یہ بالکل عام بات تھی. لیکن یہاں جو مواقع ملے سب کو ترقی کے، الحمدللہ وہ بڑی اللہ کے شکر کی بات ہے. اگر یہ شکر کا جذبہ دوبارہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت نواز دے گا. ہماری غفلت، ہماری کوتاہیاں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے اور دور بھی کرے. اچھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قائد اعظم ایک سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے اور خود بھی وہ ایک سیکولر انسان تھے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے تھے، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ ایک منافق آدمی تھے. ٹھیک. ہم جناح صاحب کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے. جو سمجھا وہ انہوں نے کہا. پاکستان بننے سے پہلے، پاکستان بننے کے بعد مسلسل اس بات کو دہراتے رہے کہ اس ملک میں اسلامی اصولوں پر عمل ہوگا،
اسلامی قوانین ہوں گے. دور کیوں جائیے؟ مئی سن 1948 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قیام کے موقع پہ انہوں نے انتہائی زور شور سے کہا کہ یہاں بینکاری اسلامی اصولوں پہ قائم ہو گئی. ٹھیک. یہ ان کا ویژن مئی تک تھا. اس کی وجہ سے جس طرح اس کو پیش کیا گیا لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ دل کے اندر تو یہی چھپائے ہوئے تھے کہ پاکستان بنے گا تو پھر لوگوں سے کہوں گا کہ بھائی اسلام کو بالائے طاق رکھ دو. ایک سیکولر انداز میں چلو. مجھے تو یہ خیال اس طرح کی بات قائد اعظم کے بارے میں نہایت اہانت آمیز اور گستاخانہ لگتی. جب آپ اقبال کا شعر ہے کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رضا رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. تو ہمارے خیال سے تو قائد اعظم اس طرح کے قلندر تھے. لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں اس تقریر پہ تو اول تو کہیں یہ بات نہیں کہی گئی کہ ملک کے نظام میں اسلام کا عمل دخل نہیں ہوگا. جو بات کہی جا رہی ہے وہ انسان کی شخصی مذہبی عبادتی زندگی کے بارے میں. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں کے بسنے والے ہندو ہوں گے، مسلمان ہوں گے، عیسائی ہوں گے، ان میں کسی کی مذہبی آزادی ختم نہیں کی جائے گی. آپ بتائیے کہ مسلمانوں کی ماضی میں یہ اصول کارگر رہا ہے یا نہیں؟ یہ تو اسلامی ریاست کا عین حصہ ہے، یوں سمجھا جائے. اب اس کے کانٹیکس ہو آپ لیجیے. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگ اس وقت فسادات کی آگ میں جھلس رہے تھے. اس میں ایک پیغام غیر مسلموں کو دینا تھا، اسی ملک کو بھی دینا تھا، دنیا کو بھی دینا تھا، اور ایک ہدایت اپنے مسلمانوں کو بھی کرنی تھی. جو ہندو اور غیر مسلم ہمارے حصے میں آئے ان کو یہ بتانا تھا کہ بھائی ہم نے اپنی حکومت تو بنا لی ہے لیکن اس کا کوئی اثر تمہاری مذہبی آزادی پہ نہیں پڑے گا. تم کو ہر طرح کی مذہبی آزادی حاصل ہوگی. یہ تو ہمارا اپنا اصول ہے کہ اس طرح ہم غیر مسلموں سے معاملہ کرتے ہیں، ان کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ ان کی آزادی پہ کوئی آنچ نہیں آ سکتی، مذہبی آزادی پہ کوئی قید و بند نہیں آتی. دنیا کو بھی بتاتا تھا کہ یہ غلط فہمی نہ ہو
مسلمان ریاست وجود میں آ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ نہ ہو کہ غیر مسلم کے حقوق ختم ہو رہے ہیں. مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دینا تھا کہ اللہ نے آپ کو کامیابی دی ہے پاکستان بنانے میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غیر مسلموں کے حقوق اور ان کی آزادیوں کو سلب کرنے کی طرف. یہ قائدانہ میسج تھا جو مسلمان کو بھی دیا جا رہا تھا. ایک اطمینان پہنچانے کی کوشش غیر مسلم کو کی جا رہی تھی. یہ تھی وہ تقریر جس بات کا بتنگڑ بنا دیا اور کہیں سے کہیں کھینچ کے بات کو لے گئے. غالباً جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں نہ تو وہ اسلامی ریاست کے تصور سے آگاہ ہیں اور نہ ہی غالباً قائد اعظم کی شخصیت سے آگاہ ہیں، کیونکہ دونوں چیزوں میں کافی بودھ جو ہے نظر آتا ہے. اب میں تو نہیں جانتا کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں اسلامی ریاست کے تصور سے آگاہ ہیں یا نہیں، لیکن یہ تو ضرور ہے کہ قائد اعظم کی جو شخصیت تھی اس سے یا تو آگاہ نہیں ہے یا اس کو جان بوجھ کے توڑ مروڑ رہے ہیں. اپنے آئیڈیالوجیکل مقاصد کی خاطر اس کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ فرمائیں، اس کے بعد آپ جب آئے تو آپ کی جو ایجوکیشن آپ نے میٹرک وہاں سے الہ آباد سے کیا تھا یا کراچی آ کے کیا؟ نہیں میٹرک الہ آباد سے کر چکا تھا، فرسٹ ایئر بھی کر چکا تھا. اچھا ماشاءاللہ. اور کراچی میں آ کے پھر داخلہ لیا آپ نے؟ ہاں، کراچی میں سندھ مسلم کالج سے انٹر کیا. ایس ایم کالج جو ہے کہا تھا. اچھا، سندھ مدرسہ. قائد اعظم بھی وہیں سے، انہوں نے بھی شاید وہیں سے پڑھا. ہاں، وہ جا کے بڑا اثر ہوتا تھا. ہر شخص جو ہے کہ جی قائد اعظم نے بھی یہاں سے پڑھا ہے تو ہم بھی اس کالج کے طالب علم ہیں. اور اس کے بعد آپ نے وہ اصل کالج جی اس پہ باقی تھا. ہاں اپنے یہ نہیں معلوم، نہیں مطلب یہ کہ وہ سندھ مدرسۃ الاسلام جو ہے جی وہاں اسی طرح تھا. پھر اس کے بعد سندھ مسلم کالج تو الگ وہ نیا. اچھا، اسی جگہ پہ تو آپ اس میں ٹھیک. اور میں نے کوئی 8-9 مہینے وہاں پڑھا، اچھا جی. یعنی غالباً مئی تک. پھر انٹر کے بعد بی اے اسلامیہ کالج کھل گیا تھا جی اس جگہ نہیں جہاں اب ہے، لیکن اس کے قریب ہی ایک چھوٹی سی عمارت میں. تو اس میں میں نے بی اے کیا. اور پھر ماسٹر جو ہے ایم اے کا فائنل ایئر پھر ایس ایم کالج سے کیا. اچھا جی. یونیورسٹی تھی کراچی میں کوئی اس وقت؟ ایگزامننگ یونیورسٹی تھی. اوکے. کالجز کے امتحان لیتی تھی اس پہ چیزوں. اور باہر بھی آپ نے پی ایچ ڈی کے لیے میکگل سے غالباً آپ نے؟ اس کے بعد گیا میں کئی سال کام کرتا رہا، پڑھاتا رہا. وہیں کراچی میں؟ جی کراچی میں اردو کالج پڑھاتا تھا. اچھا، اردو. اور یہ کیسا تجربہ رہا آپ کا اس وقت باہر پڑھنے کا؟ یہ 66 کی بات ہے غالباً؟ نہیں 56 کی. باہر جانے کی 56 کی. اچھا چلیں، یہ معلومات ویکیپیڈیا پہ غلط ہیں تو ان سے ٹھیک کرواتے ہیں. انہوں نے 66 لکھا. اوکے ٹھیک. 56 میں تو کیسا رہا یہ ایکسپیرینس؟ اسپیشلائزیشن کیا اکنامکس سے اسلامک اسٹڈیز. ٹھیک. پہلے میں 2 سال کے لیے گیا اور وہاں سے میں نے ایم اے کیا. اس کے بعد واپس آ گیا. پھر کراچی یونیورسٹی میں ملازمت کی
اور '61 میں پی ایچ ڈی کے لیے گیا. میکل کا انسٹیٹیوٹ بڑی پرسکون جگہ تھی پڑھنے پڑھانے کی، اور یعنی ایک ماحول تھا پڑھنے پڑھانے کا. اس سے میں نے فائدہ اٹھایا جس حد تک اٹھا سکتا تھا. ایک زیادہ وائبرنٹ علمی ماحول ملا. بہت اچھے اساتذہ ملے. بہت سی چیزیں مجھ کو حاصل ہوئی. اچھا، یہ فرمایا کہ آپ نے یہ سارا پڑھنے لکھنے کے اس میں اس وقت میں تو بلکہ ویکیپیڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک صفحہ آپ کی زندگی پہ تھا اور کوئی 4 صفحے آپ کی پبلیکیشنز پہ تھے. اتنا کس طرح سے مینیج کیا آپ نے کام کو؟ آپ نے نہیں میں مطلب لگتا ہے کہ کسی آدمی کو، کسی ایکٹیو پروفیسر کو آپ دیکھ لیں، اس کا پبلیکیشن ڈیٹا مجھ سے بہت زیادہ ہوگا. یہاں ہم لوگ سست روی کا شکار ہیں. مجھے تو اپنا وہ کام جو ہے وہ کسی تصنع سے نہیں کہہ رہا، وہ اس سے بہت کم ہے جو کہ مجھے کرنا چاہیے تھا. چلیں جی، یہ فرمائیں کہ اس وقت اگر ہم چلیں، یہ تو ہو گئی. آپ نے، میں نے دیکھا کہ بہت امہ پہ آپ کی نظر ہے. ایک ویسے بھی آپ کے بارے میں کہا جائے تو یہ کوئی 1 صدی کا قصہ ہے، 2-4 دنوں کی بات نہیں. ہمارا جو عروج تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شروع ہوا، پھر ہم نے علم کی بنیاد پر ایک دنیا پر ہم یعنی حاکم تھے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ بغداد میں رات کے وقت اتنی روشنی ہوتی تھی کہ اگر کوئی سوئی گر جاتی تھی تو وہ بھی نظر آتی تھی. اور اس وقت لندن اور پیرس کی گلیاں جو ہیں وہ کیچڑ سے بھری ہوئی ہوتی تھیں. وجہ چلیں آپ ہی سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا وجہ تھی اس کی؟ دیکھیے، عروج و زوال کا قصہ جو ہے، اسے کوئی بہت، اس کا کوئی ایک سبب نہیں ہوتا، اور اس سبب کو، ان اسباب کو سمجھنے کے لیے بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں. اگر آپ علم کو ہی لے لیں، اتنا علم تھا تو اتنا علم کیوں تھا؟ تو سوالوں کا ایک، اس میں اصل چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک قوم ہر قوم کی ایک بنیاد ہوتی ہے. اس بنیاد سے کتنی وابستگی اس کو ہے، اس سے کتنی وفادار ہے وہ، اس کا شعور کتنا ہے، یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے. بلکہ یہ بہت سے اہم پہلو ہیں. اور یعنی کوئی آسان معاملہ نہیں ہے اس کو سمجھنے کا. بہرکیف سب سے اہم بات، اگر اس زوال کو عروج کی طرف
امت کو بڑھنا ہے تو یہی ہے کہ جو کتاب جس کتاب کے وہ حامل تھے اس پر ایمان اور اس کا گہرا مطالعہ یہ کم سے کم ایک انڈسپینسیبل کنڈیشن ہے عروج کی طرف پہلا قدم بڑھانے میں. ٹھیک. اور چیزیں اس کے ساتھ آ جائیں. آپ دیکھیے کہ جس کو ہم علم کہتے ہیں وہ ایک لحاظ سے ثمرہ ہے قرآن سے شیفتگی کا. ٹھیک. عرب کے ساربان ان کو لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. کچھ ضرورت پیش آئی جب تجارت وغیرہ بڑھی, لیکن عام بدو کو اس کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. لیکن جب اس کتاب کا پڑھنا ضروری ہو گیا تو پڑھنے لکھنے کے سارے راستے کھل گئے. واہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطاعت اور محبت اور عقیدت اور ان کے طرز سے حیات کو اپنانے کے جذبہ, اس پہ سنت, سیرت اور اس بے شمار علوم نے جنم لیا اس ضرورت کے پیش نظر کہ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق زندگی بسر کرنی. جب یہ آیا تو پھر ہر طرح کی پڑھائی لکھائی اس کے ساتھ آئی. یہ تو حضور کی زندگی میں ہو گیا تھا کہ جنگ بدر میں جو مکہ کے قیدی آپ کے پاس آئے تھے اور وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے, تو آپ نے ان کا فدیہ یہ مقرر کیا کہ تم اتنے بچوں کو, اتنے آدمیوں کو پڑھا لکھا آزاد ہو جاؤ. تو وہ یعنی ہمارے ہاں علم ایمان سے پھوٹا ہے. ایمان نے علم سے غافل نہیں کیا. ٹھیک. علم سے کی طرف ہم کو بڑھایا ہے. اچھا, یہ بھی تو ہوا نا جی کہ جب ہم ترقی کر رہے تھے تو کچھ علوم پہ ہماری دسترس تھی, کچھ کیا تقریباً سارے علوم پہ ہماری دسترس تھی. جب زوال ہم نے شروع ہوا ہمارا تو اس میں ہم فلاسفر کو دیکھ رہے ہیں, شاعر ادیب دیکھ رہے ہیں, اور اس طرح کی جو یعنی جو ذہین لوگ تھے انہوں نے اس ماڈرن ٹیکنالوجی کے علوم کی طرف توجہ دینے کی بجائے فلسفے پہ اور شعر و ادب پہ زیادہ سا زور دیا. اور ہم اس پورے فیلڈ میں اگر اس طرح کے دیکھیں تو ہمیں بڑے علماء اور اسکالر اور اس طرح تو ملتے ہیں, لیکن سائنسدان جو ہے وہ نہیں مل رہے, جس کی بنیاد پر آج مغرب جو ہے وہ ہم پر حکومت کر رہا ہے, اور ہم جو ہیں اچھے ذہین فلاسفر اور انٹلیکچوئل اور دانشور ہونے کے باوجود بھی ہم محکوم ہیں. مطلب یہ کہ اگر صحیح بات کہی جائے تو وہ یہ ہے کہ ان اہل مغرب کی علمی زندگی بحیثیت مجموعی وہ ہم سے زیادہ قوی اور متحرک و فعال ہے.
اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی پیچھے رہ جائے تو وہ ایک ایڈوانٹیج پوزیشن میں ہوتا ہے. جیسے ایک بہت بڑا سرمایہ دار ہو، اس کے پاس جو سرمایہ ہے اس کے ذریعے وہ اس کی دولت بڑھتی جاتی ہے، اور اس کے دولت اور ایک ٹھیک کم پیسے والے کی. ہاں ایک پسماندہ آدمی کہ اس میں فرق بڑھتا چلا جاتا. تو یہی چیز ہوئی. لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ قصہ کوئی 300-400 سال کا ہے. جی اس سے ایک بڑی دلچسپ کتاب لکھی ہے دا وینچر آف اسلام، اسلام کی تاریخ پہ مارشل ہاجسن نے. اس نے ایک بڑا دلچسپ جملہ لکھا ہے کہ اگر 1650 کے قریب مریخ کا کوئی آدمی آ کے دنیا کا جائزہ لیتا تو اس کا خیال یہ ہوتا کہ پوری دنیا اسلام کے غلبے سے چند قدم پہ ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. یعنی اس وقت بھی جی فرق اس طرح کا تھا. اس نے کہا اس وقت 3 شہنشاہیتیں تھیں، تینوں نہایت مضبوط. جی بالکل ٹھیک. سلطنت عثمانیہ، سلطنت مغلیہ، سلطنت صفویہ. اس کے بعد ان کا رجحان عروج کی طرف، ہمارا زوال کی طرف. لیکن جس عروج کی طرف یہ قومیں گئی ہیں ان کی بنیاد پہ ہی ایک خرابی کی صورت مضمر ہے. اس کے بہت سے مظاہر نظر آ رہے ہیں. اگر ہم اپنی بنیادوں کی طرف کو پکڑ کے آگے بڑھ سکیں تو تاریخ نے تو بہت سے نشیب افراد دیکھیں. ابھی من حیث القوم امہ کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کس طرح کی تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے، کس طرح کی تربیت کی طرف، کہ آئندہ صدی جو ہے وہ، یا ہم عروج و زوال کی بات کر رہے ہیں، کہ ہم یہاں سے پھر دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کر سکیں؟ آپ ہماری یونیورسٹی سے واقف ہیں، رفاہ سے واقف ہیں، اور بہت سے اداروں سے واقف ہیں. کیا ہم 8 سے 3:30 تک پنکچویلٹی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ یہ کوئی بڑی پیچیدہ بات نہیں. جی اب وہ جو جو اپنے 8-9 گھنٹے محنت کرتا ہے اور ہم اس میں چائے پیتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ٹانگ کھینچتے ہیں، تو اس میں نتائج کے اعتبار سے فرق تو ہونا چاہیے.
تو جب پہلا اسٹیپ جو ہے وہ یہ اعتراف کرنا ہے کہ ہم ایک عام انسان کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی پوری نہیں کر رہے. اگر ایک ٹیکنیشین ہے, لوہار ہے, جتنی دیر کام کرتا ہے ایمانداری سے کام کرتا ہے, نہیں کرتا, فرق تو یہاں سے پڑے گا. پھر اس کے بعد مزید جو آپ فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ قیادت ایسی ہونی چاہیے جو اس کو ایک مربوط اور متوازن رہنمائی فراہم کرے, کہ جس پہ لاپ سائڈڈ نہ ہو. زندگی کے جن شعبوں کی جتنی اہمیت, ان سب کی پذیرائی ہو, ان سب توجہ دی جائے. معاشی چیزوں پہ کم توجہ نہ ہو, اسی طرح فن و ادب پہ کم توجہ نہ ہو, سائنس پہ کم توجہ نہ ہو, علوم انسانی پہ کم توجہ نہ ہو, علوم دینی پہ کم توجہ. یہ سب ایک بیلنس کے ساتھ اور مربوط طریقے سے اس کا ایک ویژن ہماری قیادت کو فراہم کرنا ہوگا. قیادت سے میری مراد کسی حد تک سیاسی قیادت بھی ہے, لیکن اس سے زیادہ وہ فکری قیادت ہے جو قوم کو ایک راستے کی طرف لے جاتی ہے. آپ جو نئی نسل ہے پاکستان کی, اس سے مطمئن ہیں کہ یہ جب اس ملک کو سنبھالے گی تو یہ سیف ہینڈز میں ہوگا؟ میں بالکل کوئی نجومی نہیں ہوں. لیکن استاد تو ہے نا جی. یا کیا یہ نئی نسل کو کیا آپ کہنا چاہیں گے تاکہ ہم پاکستان کی طرف سے مطمئن ہو جائیں؟ نہیں, نئی نسل میں متعدد رجحانات ہیں, صحت مند, کچھ غیر صحت مند, اور یہ زندگی اسی طرح چلتی ہے کہ ہر فرد میں اور معاشرے کو اگر اکائی لے تو اس میں صحت مند, غیر صحت مند رجحانات دونوں موجود ہوتے ہیں, اور ان میں راستہ بناتی ہے ایک قوم. میری تمنا یہی ہے کہ جو صحت مند رجحانات ان کو فروغ ملے, تقویت ہو اس کو, اور یہ ایک صحت مند راستہ اپنے لیے بنا سکے. بہت شکریہ خیر سر. کیفیت جی, کچھ پاکستان تو انہی کا ہے, جی ہم تو قصہ پاری نہ ہو چکے. پاکستان تو انہی بچوں کا ہے. بہت شکریہ آپ. سر, آپ کا بہت شکریہ جی, جزاک اللہ.